وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمدللہ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی 110 آیتوں کی تفسیر سماعت کر چکے ہیں اور اب انشاءاللہ 111 نمبر کی آیت سے ہم قرآن مقدس کی تفسیر سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو. اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا قول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. تو دراصل ان کا ماننا یہ ہے کہ جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا یا عیسائی ہوگا صرف وہی جنت میں جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ان کا دعویٰ ہے جو اللہ نے بیان کیا. اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا ان کے دعوے کے تعلق سے، کہا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خیال بندیاں ہے. اللہ نے فرمایا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خیال بندیاں ہے. انسان جو ہے تو اپنے ہی تصور کے اندر بہت کچھ سوچ لیتا ہے، اپنے ہی خیالوں میں انسان گم ہو جاتا ہے، انسان تصور میں چلا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خیال بندیاں ہے، یہ ان کی سوچ ہے کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے. اور اگر تمہاری یہ سوچ نہیں ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اور اس دعوے میں کوئی سچائی ہے تو اللہ نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر یہ تمہاری سوچ نہیں، دعویٰ ہے، سچا دعویٰ ہے، تو پھر ایسا کرو کہ تم اپنی کتاب میں سے کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اپنی کتاب میں سے کوئی دلیل لے کر کے آؤ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ جنت میں صرف تم ہی جائیں گے، یا یہودی یا نصرانی. اب آپ دیکھیے کہ پہلے تو یہودی اور نصرانی دونوں الگ الگ ہیں. یہودی نصرانی کو نہیں مانتے، نصرانی یہودی کو نہیں مانتے، اس کا ذکر آگے آئے گا. لیکن جب مسلمان کے خلاف بات کرنی ہو تو دونوں ایک ساتھ ہو گئے اور دونوں نے کہا یہودی اور نصرانی صرف جنت میں جائیں گے، مسلمان نہیں جائیں گے. تو پتہ چلا کہ یہ دونوں آپس میں بھلے ہی ایک نہ ہو لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی کوشش ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ایک ساتھ آتے اسلام کے خلاف میں. تو انہوں نے کہا کہ صرف یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں گے. تو اللہ نے کہا اگر یہ دعوے میں سچے ہو تم تو اپنی کتاب میں سے کوئی دلیل لاؤ، یا تو توریت میں یا تو زبور میں یا تو انجیل میں، ان کتابوں میں سے کوئی دلیل لاؤ کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہو کہ ہاں صرف یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جائیں گے. اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو دلیل لاؤ. اللہ نے تو کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا. اور آگے پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 112 میں ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے. اللہ نے فرمایا یہودی نصرانی جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن ہاں بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ جنت میں وہ جائے گا جس نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہوگا. اور وہ ہوا محسن، اگر وہ نیکوکار ہوگا، اگر وہ نیکیاں کرنے والا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا ہوگا، رکوع کرنے والا ہوگا، سجدہ کرنے والا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اگر وہ سر جھکانے والا ہوگا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کا اجر اس کے رب تعالیٰ کے پاس ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. کس کو؟ جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا ہوگا، جو نیک کام کرنے والا ہوگا. اللہ نے فرمایا اس کا اجر تو اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے شخص کو کبھی کوئی غم نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی قیامت کے میدان میں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جنت میں تو نہیں جائیں گے، لیکن وہ جائیں گا جو نیکوکار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں
جھکنے والا ہوگا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 113 میں اللہ نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ اب یہ دونوں کا کلام ہے جو اللہ نے اس میں کوڈ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں۔ اب وہ دونوں جو مل کر کے مسلمانوں کے خلاف آ رہے تھے، اب وہ دونوں آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی بولے کہ نصرانی کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آگے کہا کہ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانی بولے کہ یہودی کچھ نہیں ہے۔ یہودی بولے کہ نصرانی یعنی عیسائی کچھ نہیں ہے، اور عیسائی بولے کہ یہودی کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہودی کہہ رہے کہ عیسائیوں کے پاس جو کتاب ہے دراصل وہ کتاب نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے، اور ان کے تعلق سے ساری باتوں کو رد یہودیوں نے کر دیا کہ ان کا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، وہ تو حق پر ہی نہیں ہے۔ جب یہودیوں نے عیسائیوں کا انکار کیا تو عیسائیوں نے بھی کہا اگر یہ بات ہے تو پھر یہودی بھی حق پر نہیں ہے، ان کی کتاب بھی حق پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایمان اور عقیدہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں لڑنے لگے تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ توریت پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، زبور پڑھتے ہیں، لیکن وہ آپس میں لڑ رہے، ایک دوسرے کی کتاب کا انکار کر رہے۔ توریت کا کوئی انکار کر رہا ہے تو کوئی زبور کا انکار کر رہا ہے، کوئی انجیل کا انکار کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ایک دوسرے کی کتاب کی تصدیق کرتے، لیکن انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی۔ اب اس کے اندر مشرکوں کا بھی ذکر آیا، یہ جو یہودی نصرانی کا تھا، اب اس کے اندر كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اس کے اندر مشرکوں کا ذکر آیا، کیونکہ مشرک بھی ویسا ہی کرتے تھے۔ مشرک مسلمانوں کا بھی انکار کرتے تھے، یہودیوں کا بھی انکار کرتے تھے، نصرانیوں کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو یہ آپس میں ان کے دل ملے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں ملی ہوئی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کا انکار کرتے، حالانکہ یہ کتاب والے لوگ ہیں۔ اور دوسرا جو اس کے اندر ابھی میں نے پڑھی وہ مشرکوں کے تعلق سے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کر دے گا کہ وہ کس تعلقات اور کس بات میں وہ بحث کر رہے، قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، ان کی کتاب کوئی معنی نہیں رکھتی، عیسائی کہتے یہودی کچھ نہیں، ان کی کتاب کوئی معنی نہیں رکھتی، مسلمان کہتے، مشرک کہتے کہ مسلمان کوئی معنی نہیں رکھتے، ان کی کتاب کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فیصلہ کر دے گا کس کی کتاب عظمت والی تھی، کس کی کتاب حق پر تھی، اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت 114 میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، فرمایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اس کا نام لیے جانے سے، خدا کا نام لیے جانے سے۔ دراصل جب روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کیا تو چونکہ اس وقت بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں تھا، جب روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر قبضہ کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے کیا کیا، بیت المقدس کے اندر جو مقدسات تھے ان تمام کو تباہ کر دیا۔ بیت المقدس کے اندر پابندی لگا دی نماز کے تعلق سے، بیت المقدس میں پابندی لگا دی خدا کا نام لیے جانے پر، عبادت کرنے پر پابندی لگا دی۔ بیت المقدس کے اندر خنزیر باندھے گئے، بیت المقدس کے اندر گھوڑے اور گدھے باندھے گئے، بیت المقدس کے اندر غلاظت لا کر کے ڈال دی گئی، اور بیت المقدس کو ہر طرح سے اس طرح سے پیک کر دیا گیا کہ کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے اور کوئی اس کے اندر جا کر کے عبادت نہ کر سکے۔ اور یہی حال کب تک رہا؟ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت تک یہی حال رہا، دور فاروقی اور دور عثمانی کے اندر یہی حال رہا، تب تک یہ حال تھا۔ لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جب انہوں نے لشکر بھیجا اور بیت المقدس جب فتح ہوا ہے تو پھر اس کے بعد سے دوبارہ وہ بیت المقدس کی رنگینیاں سامنے آئی ہے، اس کے اندر مسلمان عبادت کر سکتے تھے۔ پھر تو اسی تعلق سے اللہ نے آیت نازل فرمائی
کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کا گھر بند کر دیا کہ اس کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اور اس کی دوسری تفسیر بھی ہے جو بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضور رحمت عالم نے اعلان نبوت کیا تو مشرکوں نے حضور پر خانہ کعبہ کے دروازے بند کر دیے۔ حضور رحمت عالم نہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ سکتے تھے، نہ طواف کر سکتے تھے، نہ حج کر سکتے تھے، نہ عمرہ کر سکتے تھے، نہ دین کی دعوت دے سکتے تھے۔ تو مشرکوں نے یہ کیا۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی ان لوگوں کے تعلق سے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو بند کر دیا کہ اس کے اندر اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے، چاہے اللہ کا نام نہ لیا جائے مسجد کے اندر، خدا کے گھر میں اس پر پابندی لگا دی گئی اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے یہ لوگ، تو اللہ نے کہا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس کی ویرانی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے آگے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائے مگر ڈرتے ہوئے، ان کی کوشش تھی کہ وہ مسجدیں بند ہو جائے اور ان کا یہ مقصد تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ان یدخلوها الا خائفین، مسجدوں میں جائے مگر ڈرتے ہوئے۔ اب یہاں پر جو بات ہے اس میں دو پہلو، ایک تو یہ کہ کافر یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ڈرے ان کی مسجدوں میں جانے سے، اور آج کا زمانہ وہی ہے، آج کے دور میں وہی ہو رہا ہے، مسلمان مسجدوں میں جانے سے ڈر رہا ہے، جو مسجدیں بند پڑی ہے مسلمان ان مسجدوں کو کھولنے سے ڈر رہا ہے۔ جن مسجدوں میں تالے لگ گئے ہیں، چاہے حکومت نے لگائے ہو چاہے محلے کے کچھ غیر مسلموں نے لگائے ہو، مسلمان اپنی مسجدوں کو کھولنے سے ڈر رہا ہے، اس میں اذان دینے سے ڈر رہا ہے، اس میں نماز پڑھنے سے ڈر رہا ہے۔ حالانکہ ڈر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی اور کی وجہ سے اپنے دل میں ڈر نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ اللہ نے جو فرمایا ان یدخلوها الا خائفین، جب مسجد میں داخل ہوئے تو ڈرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن خدا کے خوف سے، دنیا داروں کے خوف سے نہیں۔ مسجد میں داخل ہونا تو ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ داخل ہونا اور اپنے آپ کو سہم کر لینا مسجد میں جب داخل ہونا، تو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے حساب لے گا، اس کی عبادت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو وہ ڈر اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ لیکن لوگ آج کل مسجدیں دوسروں کے ڈر سے جانا چھوڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب جب عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کیا تھا اور مسجد کو بند کر دیا بیت المقدس کو، تو اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں رسوائی آخرت میں عذاب، اور اللہ نے کیا وہ۔ پھر یہودیوں پر عیسائیوں پر ایسا زوال آیا ہے کہ کئی صدیاں گزر گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے ہاتھ سے روم چھین لیا، قیصر و کسریٰ عیسائیوں کے ہاتھ سے چلے گئے، بڑی بڑی سلطنتیں عیسائیوں کی تباہ ہو گئی، دنیا میں ذلیل ہو کر کے رہ گئے، اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے تم نے مسجدوں کو تالے لگائے اللہ تم کو ذلیل کر دے گا۔ اور پھر وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں تو اللہ نے ان کو عذاب دینا ہی ہے، بڑا عذاب ہے جو آخرت میں ان کا منتظر ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 115 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور پورا پچھم سب اللہ ہی کا ہے، پورا پچھم سب اللہ کا ہے۔ وہ جب بیت المقدس جب قبلہ ہوا کرتا تھا، 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے حضور رحمت عالم نے نماز پڑھی ہے، اور پھر اچانک ظہر کے وقت جب حضور نے آسمان کی طرف دیکھا تو خدائے تبارک و تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے بیت المقدس سے قبلہ ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ نماز کی حالت میں حکم آیا ظہر کی نماز میں، تو 2 رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی۔ یہ حضور کی مرضی کا خیال تھا، یہ حضور کی رضا تھی جو خدا چاہتا ہے۔ امام اہل سنت نے کہا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبلہ تبدیل کیا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، تو یہودی اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، کبھی تم بیت المقدس کو قبلہ بناتے ہو، کبھی خانہ کعبہ کو قبلہ بناتے ہو۔
اور مشرکوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ تم کبھی کعبے کو قبلہ بناتے ہو، کبھی بیت المقدس کو قبلہ بناتے ہو۔ تو حضور رحمت عالم کی حمایت میں اللہ نے آیت نازل کی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا ہے پورب بھی اور پچھم بھی، اللہ ہی کا ہے مغرب بھی اور مشرق بھی، اللہ کے سوا کس کا ہے؟ تو جس طرف رخ کر کے تم نماز پڑھو گے اللہ کی رحمت تمہارے طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ یہ عیسائیوں، یہودیوں، مشرکوں کا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ تم بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے ادھر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، ادھر رخ کرو گے ادھر متوجہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ کب تک تھا؟ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا، بعد میں تبدیل ہو گیا، اب خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا۔ اب فرض ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کوئی ادھر رخ کر کے نماز پڑھے گا، اس لیے کہ اب حکم آ گیا، اب ایک چیز کا حکم آ گیا تو اب دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اگر کوئی انسان سفر میں ہو، سواری پر ہو، تو اس صورتحال میں اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی ایک سمت کو قبلہ مانے اور جدھر رک کر کے نماز پڑھ لے، اللہ قبول کر لے گا۔ وہ مسافر کے لیے اجازت ہے، یا تو چلتی ٹرین کے اندر یا کسی اور ایسا معاملہ ہو کہ نماز پڑھنی ہو تو پھر اس کی سواری کا رخ جدھر ہوگا پھر وہی اس کے لیے قبلہ ہے۔ جیسے کہ کچھ صحابہ کرام کی روایت بھی موجود ہے تفسیر کے اندر، کچھ صحابہ کرام سفر میں موجود تھے تو اب قبلے کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا، رات کا وقت تھا، قبلے کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا قبلہ کدھر ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، صحابہ نے جدھر ان کی سواری جا رہی تھی نفل نمازیں انہوں نے اسی طرف رک کر کے پڑھنی شروع کر دی۔ وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے، ان کی سواری جدھر جدھر جاتی بس وہ ان کا رخ ادھر ہو جاتا۔ صبح حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی یہ معاملہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری نمازیں قبول فرما لی ہے۔ تو یہ وہی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو گے اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف آ جائیں گی۔ آگے فرمایا ان اللہ واسع علیم، اس لیے کہ بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں محدود نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں وسعت والی ہے، یہ کوئی قید ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس نے صرف مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ تم میدان میں ہو تو بھی تمہاری نماز قبول کرے گا، تم راستے پر ہو تو بھی تمہاری نماز قبول کرے گا۔ یہ وسعت والی قدرت ہے، اس میں محدود نہیں ہے کہ یہی پر کرنا پڑے گا، ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ اس کی رحمت ہے، قدرت والی ہے، وسعت والی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت 116 میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی۔ اور آگے اللہ نے کہا سبحانہ، پاکی ہے اسے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا معاذ اللہ، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، اور مشرکوں نے، عرب کے مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا، انہوں نے اللہ کو اولاد مانی۔ تو اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ، کہ یہ بولتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی ہے۔ اللہ نے کہا سبحانہ، پاکی ہے اسے ہر چیز سے، ہر چیز سے پاکی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، پاکی ہے اس کے لیے۔ پھر آگے فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، اسے بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو جب اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے تو اس کی اولاد ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں آ سکتا۔ اللہ ہی نے اگر سب کچھ بنایا تو اس کی اولاد ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں آتا۔ تو اللہ نے کہا بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے، بلکہ جو کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اس لیے کہ قل لہ قانتون، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہوئے ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت عزیر بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہے، حضور رحمت عالم بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 117 میں فرمایا بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا۔ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین اس وقت بنائے جب دنیا میں پہلے
کوئی آسمان نہیں تھا، کوئی زمین نہیں تھی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے دنیا کے اندر اگر کوئی گھڑی بناتا ہے تو وہ کسی کو دیکھ کر کے بناتا ہے، لیکن اللہ نے بنا کسی مثال کے یہ تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ یہ جو بدی ہے عربی کے اندر، اس پہ فوکس جو کیا گیا ہے دراصل یہ ہے کہ اللہ نے نیا سب کچھ بنایا ہے، اس کے پاس کوئی مثال نہیں تھی کہ جیسا اس نے بنایا، بلکہ اپنی مرضی سے اس نے جیسا چاہا ویسا بنا دیا۔ تو اللہ نے نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ نے فرمایا اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کن فیکون۔ جب وہ کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی بات کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ شان ہے ہمارے رب کی، یہ ذات ہے ہمارے رب کی کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے اور صرف اس سے کہے کن ہو جا تو فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ وہ صرف اتنا کہتا ہے کن۔ وہ کسی چیز کا ارادہ کرے، کسی چیز کا ارادہ فرما لے جب وہ کہ یہ کرنا ہے، یہ بننا ہے، اس نے ایسے ہونا ہے، وہ بس ارادہ کرتا ہے اور کن کہتا ہے، وہ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرے تو دنیا کی تمام چیزیں کائنات میں وجود پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ شان اور عظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، بلکہ صرف وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے جو بہت سارے کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، یہ اللہ محتاج نہیں ہے فرشتوں کا، بلکہ حکمت کے سبب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ جو فرشتوں کو مقرر کیا، کسی کو پانی پر، کسی کو ہوا پر، کسی کو سمندر پر، کسی کو موت پر، کسی کو سور پر، الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ کام اللہ نے دیے۔ تو یہ حکمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کام لیا ہے، مجبوری کے طور پر نہیں، ورنہ اگر وہ چاہے تو ایک لفظ کن کہے تو سب کچھ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 118 میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آیَةٌ، اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ اب مشرکوں نے حضور رحمت عالم سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں سچے تو آپ اللہ سے کہے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کرے اور وہ کہہ دے کہ یہ میرا نبی ہے۔ مشرکوں نے سوال کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو آپ اللہ سے کہے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ خطاب کرے، اور اللہ کہے کہ لوگوں مانو یہ میرا نبی ہے، ہم مان لیں گے، کوئی نشانی اللہ ہم کو دے دے۔ تو انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی بات کہی، ان کی سی بات۔ اللہ نے فرما دیا اے حبیب ان کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کرے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو قوم گئی تھی کوہ طور پر، انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا اے موسیٰ ہم اللہ کے فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہوں نے بھی اگلوں کی جیسی ہی بات کہی ہے، ان کی باتیں دونوں کی یکساں ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک سے ہے، یہودیوں کے، مشرکوں کے، عیسائیوں کے، ان سب کے دل ایک ہے، ان سب کے زبان ایک ہے، یہ سب ایک زبان میں بات کریں گے، ایک دل سے بات کریں گے۔ انہوں نے جو کہا تھا یہ بھی وہی کہہ رہے، تو اللہ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہے۔ پھر فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں نشانیاں ملے، اللہ نے کہا یقین والوں کے لیے ہم نے نشانیاں کھول دی ہے، رسول کو معجزات عطا کی ہے، یہ سب نشانیاں تو ہے۔ رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے۔ رسول نے کنکروں سے کلمہ پڑھا دیا، یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت المقدس کی تمام معلومات لوگوں کو دکھا دی، یہ بھی تو اللہ کی نشانیاں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو ہم نے نشانیاں کھول دی ہے، لیکن جو سمجھنے والے لوگ ہیں، یقین کرنے والے لوگ ہیں، وہی مانیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت 119 میں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ اللہ نے فرمایا اپنے رسول سے کہا بے شک ہم نے تمہیں بھیجا خوشخبری سنانے والا، اور ہم نے بھیجا تم کو ڈر سنانے والا، حق کے ساتھ تم کو بھیجا۔ اب اللہ نے حضور رحمت عالم کو ان کا کام بتایا کہ ہم نے آپ کو حق بات کے ساتھ بھیجا ہے،
خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا. جو میری طرف آ جائیں گے, دین کی طرف آ جائیں گے, آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنانا, اور جو آپ کی بات نہیں مانیں گے ان کو جہنم کا ڈر دکھانا. دونوں چیزیں کے لیے ہم نے بھیجا. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا. حضور رحمت عالم غمگین رہا کرتے تھے اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا. حضور دعوت دیتے اور کوئی اسلام قبول نہیں کرتا تو حضور غمگین رہا کرتے. تو اللہ نے فرمایا محبوب تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا کام تھا پیغام پہنچانا. اب اگر تمہارے پیغام کو کسی نے قبول کر لیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا, اور اگر قبول نہ کیا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو اے حبیب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی تمہارا پیغام قبول نہیں کرتا ہے تو اس کے تعلق سے تم سے سوال نہیں ہوگا. اگر کوئی دوزخ میں جانا چاہے خود سے تو تم سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ دوزخ میں کیوں چلا گیا, بلکہ حبیب تم نے تو اپنا کام کیا, تم نے تو اپنا فریضہ انجام دیا ہے. پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 120 میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ, اور ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوگے. اب یہ حضور سے خطاب ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ, ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوگے. کب تک؟ حتی تتبع ملتہم, جب تک کہ تم ان کے دین کو قبول نہ کر لو. اب دیکھیے اللہ نے کیا فرما دیا, چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو, وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوگے, کبھی تم سے خوش نہیں ہوگے. کب خوش ہوگے؟ حتی تتبع ملتہم, اس وقت جب تم ان کا دین قبول کر لو گے. تب یہودیوں پر, عیسائیوں پر, مشرکوں پر, کافروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو, اس لیے کہ یہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہے, خوش ہونے والے نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم ان کے دین میں نہ چلے جاؤ. تو ان کی منتیں کرنا چھوڑ دینی چاہیے ہم کو, ان کے آگے پیچھے چلنا چھوڑ دینا چاہیے ہم کو, ان کے طریقے کو اپنانا نہیں چاہیے, اس لیے کہ وہ تو ہم سے تو خوش ہونے والے نہیں, یہ تو خدا نے کہا ہے. پھر آگے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہے, عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر, مشرک کہتے ہیں ہم حق پر. تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کہہ دو اللہ ہی کی ہدایت ہے. اللہ نے جو مجھے ہدایت دے کر کے بھیجا ہے وہی ہدایت کے راستے پر ہے. نہ یہودیوں کی ہدایت پر ہے, نہ عیسائیوں کی, نہ مشرکوں کی, بلکہ اللہ نے مجھے جو ہدایت دے کر کے بھیجا وہی ہدایت پر ہے. پھر آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا. اب اللہ نے بندوں سے خطاب کیا ہے بندے, اس کے باوجود کہ میں نے تجھے بتا دیا کہ یہ تجھ سے راضی نہیں ہوگے, اس کے باوجود بھی اگر تو انہی کی پیروی کرتا رہا, انہی کے راستے پر چلتا رہا, اس کے باوجود کہ میں نے تجھے بتا دیا, تو اب اللہ نے فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا, نہ کوئی مددگار ہوگا. اللہ نے فرما دیا کہ اب جب میں نے تجھے بتا دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے, یہ تم سے راضی ہونے والا نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اگر تم نے انہی کی پیروی کی تو پھر یاد رکھنا اب اللہ سے تم کو کوئی بچانے والا نہیں, کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں, اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا تم کو. تو پتہ چلا اللہ نے صاف طور پر منع کیا ہے یہودیوں عیسائیوں کی پیروی کرنے سے. اب لوگ دنیاوی اعتبار سے پیروی کر لیتے ہیں, داڑھی منا دیتے ہیں, مغربی لباس پہن لیتے ہیں, مغربی ثقافت اپنے اندر پیدا کر دیتے ہیں, مغربی خیال اپنے اندر پیدا کر دیتے ہیں. ظاہری طور پر تو ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے, پیروی پر چل رہے. تو یاد رکھیے گا آپ کے ظاہر کا اثر آپ کے باطن پر ہونا ہی ہے. آپ کا ظاہر جیسا ہوگا آپ کے باطن پر بھی ویسا ہی اثر پڑے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ظاہری طور پر بھی ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی, اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ان کی پیروی کرنے سے. تو ہمیں چاہیے چاہے ہمارا لباس ہو وہ بھی اسلامی ہونا چاہیے, چاہے ہمارا چہرہ ہو وہ بھی اسلامی ہونا چاہیے, چاہے ہمارا گھر ہو وہ بھی اسلامی ہونا چاہیے. ہر لحاظ سے اسلام کی پیروی کرنی ہے, یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی ہے. اور اگر پیروی ہم نے کی تو پھر یاد رکھیے گا اللہ نے کہا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کریں. یہ قرآن اس کے احکام کی کتاب ہے جو بندے کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے.
یہ سورۃ البقرہ کی آیت 10 آیتوں کی ہم نے تفسیر سماعت کی۔ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔